नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिबतुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर क़ादरी से मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम की हयात तैयबा, और हम पहुँचे थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दर तक। आपने सुना कि यूनुस अलैहिस्सलाम किस तरह मछली के पेट में रहते हैं और किस तरह वो मछली अदब के साथ लाकर आपको साहिल पर डाल देती है, और अल्लाह ताला आपके लिए यकतीन यानी पम्पकिन, जिसको आप पंजाबी में किया कहते हैं, और उस तरह उसको हलवा कद्दू भी कहा जाता है, उसकी बेल अल्लाह ताला पैदा फरमा देते हैं। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ताकतवर जब होते हैं, एक माह एक रवायत में 40 दिन आया। अब चल पड़ते हैं अपनी कौम की तरफ। सब लोग मुसलमान हो चुके हैं अपने तौर पर, और बादशाह ने ये ऐलान कर दिया है, वहाँ के बादशाह ने, जो कि इश्तार देवी का पुजारी था, उसने सच्ची तौबा कर ली है, और इन लोगों की सच्ची तौबा की वजह से अज़ाब वहीं रुक चुका है। क्या शाह फरमाया कि बादशाह ने ऐलान किया कि सब लोग ये सुन लें कि जिसने मुझे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के आने की ख़बर दी, मैं उस शख्स को अपनी तमाम बादशाहत दे दूँगा, और ख़ुद मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ चला जाऊँगा। अब तमाम लोग यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप नहीं मिल रहे। आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस जगह से उठते हैं और चल पड़ते हैं अपनी कौम की तरफ। रास्ते में आपको भूख का और प्यास का एहसास होता है। आप जंगल के अंदर जा रहे हैं, सामने से एक चरवाहा आ रहा है, क्योंकि आपकी दाढ़ी के बाल सारे उतर चुके थे, और अभी दाढ़ी के बाल इतने ज़्यादा नहीं थे, और चेहरा भी बड़ा कमज़ोर हो चुका था। चरवाहे ने आपको पहचाना नहीं। आपने शाह फरमाया, भाई कोई दूध है थोड़ा सा तो मुझे दो। उसने कहा, अफसोस दर अफसोस कि जनाब, हमारे तो नबी हमसे नाराज़ होकर जिस दिन के गए हैं, उस दिन के बाद हमारी बारिश जो है वो अल्लाह ताला ने रोक दी है, और कोई सब्ज़ा कोई चारा नहीं हुआ जो हमारे जानवर खाएं और इनके जिस्म के अंदर दूध बने। आपने फरमाया, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं इसके दूध को धो सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी ठीक है, अगर आपका दिल मानता है तो आप कर लें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बकरी के थनों को जब हाथ लगाया, आपने कुछ पढ़ा उनकी ज़बान में, जो उनकी बिस्मिल्लाह थी या जो भी इब्रानी ज़बान में वो पढ़ते थे। उन्होंने जब पढ़ा तो उस वक़्त बकरी के थनों से उसी वक्त दूध जारी हो गया, और इतना जारी हुआ कि चरवाहे के पास जो चंद बर्तन, एक दो बर्तन थे, वो भरने शुरू हो गए। आपने ख़ुद भी वो दूध पिया और चरवाहे को भी जब दिया तो चरवाहा क्या कहता है, कहने लगा, सच बताएं आप कौन हैं, कि ये जो आपने एक मौज़ा एकदम कर दिखाया, आप कौन हैं? ये तो कोई आम बंदा नहीं कर सकता। आपने शाह फरमाया कि मैं यूनुस बिन मत्ता हूँ। ये नाम सुनना था कि वो शख्स वहीं पर दूध छोड़ता है और भाग जाता है। उसको ये मालूम है कि बादशाह ने ऐलान कर दिया है कि जिस शख्स ने मुझे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ख़बर दी, मैं उसको इसका इनाम दूंगा कि अपनी बादशाहत उस बंदे के नाम कर दूंगा। वो चरवाहा भागता जाता है, और फिर वो जाकर बादशाह के पास ही रुकता है, और क्या कहता है, या हज़रत यूनुस बिन मत्ता मुझे मिल गए हैं, मैंने उनको जंगल में अभी तन्हा छोड़कर मैं भाग आया हूँ, या हज़रत मेरे साथ चले। सब लोग वो जो ख़बर है सुन लेते हैं और सब जाते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास, खुद चलकर वो अपने नबी का इंतज़ार नहीं करते, खुद जाते हैं। तो फरमाया कि जब जाते हैं, हज़रत यूनुस बिन मत्ता सामने खड़े हैं, और बादशाह बिल्कुल उनके करीब जाता है, उनके हाथ को चूमता है, उनके पाँव को बोसे देता है, और क्या कहता है, या हज़रत, अपनी ज़बान से एक मरतबा आप हम सब को अपना कलमा पढ़ा दें। दिल का कलमा तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ज़बान का कलमा जो अल्लाह ताला ने ज़ाहरी इबादत रखी है वो हमें आप करवा दें। और आपने शाह फरमाया, सब अपने उम्मतियों को आपने अपना कलमा पढ़ाया, और उसी वक्त बादशाह ने अपनी बादशाहत उस चरवाहे के नाम कर दी, और ख़ुद वो हज़रत यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम के साथ तबलीग करने के लिए चला जाता है। यानी जब दिल इंसान का इस्लाम को कबूल कर लेता है, रब ताला को एक मान लेता है, तो दर हकीकत दिल के अंदर कोई भूख नहीं रहती। अल्लाह ताला इंसान को अंदर से भर देता है, उसको इल्म के ख़जाने मिल जाते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि जिस हस्ती के लिए हमने सब कुछ छोड़ा,
وہ ہستی ہمیں کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خاص رحمت کی اس بادشاہ پر کہ وہ بادشاہ اپنے نبی کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے اپنی بادشاہت تمام جو ہے وہ چرواہے کے ہاتھ جو ہے وہ دے دی۔ اب نبی کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کو جو لوگ اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ضرور کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے نبی کا احترام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے احترام کرنے والوں کو کبھی نام مراد نہیں لوٹاتا۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں دولت ہے، گھر ہے، ہر چیز ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ کہ جسم کو تو آپ نے تمام آسائشیں دے دیں، لوگوں کے سامنے بھی آپ ہائی لیول پر چلے گئے، لیکن جو روح کا سکون تھا وہ آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ کوئی قرآن خوانی اپنے پر لازم نہیں کی کہ ہم اپنے گھر میں ایک دن ایسا رکھ لیں کہ جس میں ہم سب مل کے درود پڑھیں یا کچھ بہنوں کو اکٹھا کر کے قرآن خوانی کروا سکیں اور ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو۔ تو افسوس، صد افسوس ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں پر جنہوں نے دین کو پس پشت ڈال دیا اور سب کچھ دنیا کی دولت ہی سمجھ لی۔ دیکھیں اس بادشاہ کو، وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا، وہ اس وقت کا بادشاہ تھا، لیکن اس نے کیا سوچا کہ بادشاہ میں نہیں، بادشاہ تو یہ ہیں جن پر اللہ کی ذات نے اتنا احسان کیا کہ ان کو نبی بنا کر ہم گناہ گاروں کے درمیان میں بھیج دیا، اور ہم 33 برس تک اس شخص کو پتھر مارتے رہے، لہو لہان کرتے رہے، اور ہم نے ان کی قدر نہیں جانی۔ کتنی خوش بخت قوم وہ جن پر آنے والا عذاب رک گیا۔ دنیا میں کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آیا ہو اور رک گیا ہو۔ ایک ہماری قوم، ہماری امت جو ہے امت مسلمہ، آقا علیہ السلام کے پیروکار، ان کے لیے آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، اے میرے مالک، میرے اللہ، میری امت پر اجتماعی عذاب مت آنے دینا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر خاص احسان کیا، اور اس کے بعد خاص الخاص جو احسان کیا وہ امت محمدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام نے اجتماعی جو عذاب ہے اس کی ممانعت کی اور دعا کی کہ میرے مالک، میری امت کو اس طرح کی جو اجتماعی عذاب ہے کہ میری امت ایک دفعہ سب کی سبھی ختم ہو جائے، اللہ ایسا نہ ہونے دینا۔ اور اگر میری امت دب کر فوت ہوتی ہے تو تب بھی ان کو شہادت دینا، جل کر فوت ہوتی ہے تب بھی شہادت دینا، اگر یہ اوپر سے گر کر وفات پاتے ہیں تب بھی شہادت دینا، حتیٰ کہ اگر ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو میرے مالک اس کے لیے بھی ان کے لیے نیکی لکھ دینا، ایک گناہ معاف کر دینا، ایک درجہ بڑھا دینا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام تقریباً بعض روایتوں میں آیا کہ آپ 31 برس تک پھر اپنی قوم کے اندر رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، اور اکثر آپ کے جو ہے مزار 1-2-3 مزار آتے ہیں آپ کے، یعنی اصل یہ کسی کو نہیں معلوم کہ حضرت یونس علیہ السلام کس جگہ پر مدفون ہیں، لیکن زیادہ روایتیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ موصل عراق کے اندر آپ کی قبر مبارک موجود ہے، اور بعض نے کہا کہ اسرائیل میں مسجد کے اندر آپ کا مزار ہے، اور جمعرات کے روز لوگ وہاں پر جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ذکر خیر کر کے حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے خیر کثیر جو ہے وہ سمیٹتے ہیں۔ تو دراصل یہ نبیوں کے جو سلسلے ہیں یہ اس لیے زیادہ لوگوں کو بتانے کی ہماری جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نبیوں کی ڈیپلی حیات طیبہ کا پتہ چلے، اور ان کو معلوم ہو کہ جو ہمارے نبی سے پہلے نبی گزر چکے ہیں ان کی کیا حیات طیبہ تھی، انہوں نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی، ان کی قوم نے کس طرح ان کا انکار کیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے دین کے پیغام کو پھیلاتے ہی رہے ہیں، دین کے پیغام کو پھیلاتے ہی رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے جیسے نوز بلا ہوتے تو وہ کہتے جی ہم نے تو اتنا کچھ کر لیا، ہماری تو ابھی تک سنی نہیں گئی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن ان کے ظاہر ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، کیا کہا تھا؟ اے میرے مالک، بد دعا کی انہوں نے کہ میرے مالک فرعون کو غرق کر دے۔ رات کو دعا کر کے سوئے اور انہوں نے کیا سوچا کہ بھی صبح یہ ختم ہو جائے گا۔ جب صبح اٹھے تو فرعون ویسے ہی بادشاہی لباس پہن کر سڑکوں پر پھر رہا ہے، آ جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے مولا
یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کی دعا کو سن لیا گیا ہے، لیکن اس کی قبولیت کا وقت 40 سال کے بعد ہے، یہ 40 سال کے بعد غرق ہوگا، اور آپ فکر نہ کریں میں آپ کو بلندی عطا کروں گا۔ اب سوچیں وہ موسیٰ نبی ہے، کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرما دیا کہ موسیٰ آپ کی دعا جو ہے وہ 40 سال کے بعد پوری ہونی ہے، اس کی قبولیت کا وقت 40 سال کے بعد ہے۔ ہم لوگ 2 وظیفے پڑھتے ہیں، ہو جی ابھی تک یہ نہیں ہوا تو ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا وظیفہ جو ہے کیا اس کے الفاظ ٹھیک ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یا جس سے آپ نے وہ وظیفہ لیا ہے کیا آیا کہ انہوں نے آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے؟ اللہ نہ کرے آپ کسی ایسے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں جو آپ کو شرک کے الفاظ دے دیتا ہے، آپ کو کیا بتا آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو خدا را قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ قرآن پڑھیں اور صحیح پڑھیں، اور دعاؤں کی قبولیت اللہ کے حضور چھوڑ دیں کہ میرے مالک ہم جہاں تک کر سکتے تھے ہم نے کیا، اب قبولیت کی مہر لگانا یہ تیرا کام ہے۔ الحمدللہ وحدہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی 5 ایپیسوڈ جو ہیں وہ کی، اس کو بھی جنہوں نے نہیں سنا وہ ضرور سنیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ پر مفصل بیان ہوا، اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اور اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کے جو ہیں وہ حیات طیبہ آئی ہے، الحمدللہ اس کو آپ سنیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کی حیات طیبہ کو سنیں، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ اللہ کے کس قدر جلیل القدر نبی تھے، اور ان کی حیات طیبہ کس قدر پیاری تھی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس درس کو قبول کر کے مقبول کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کی حیات طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ طٰہٰ یاسین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔